ایک مرتبہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شدید بیمار ہو گئیں۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، سیدہ آپ بیمار ہیں، آپ جو بولیں میں آپ کے لیے لے کر آؤں۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، علی آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن جتنے سال بھی ہم ساتھ رہے آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، یا علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ سیدہ اپنے شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ کل کو وہ لا نہ سکے، اور بالخصوص کہا تھا کہ سیدہ علی سے شادی کروا رہا ہوں، علی اتنا امیر نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو اسی لیے میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، اور دوسری بات کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ آپ خود ہر وہ چیز لاتے تھے جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھ سے کچھ مانگے۔ بی بی سیدہ کیونکہ بیمار تھی انہوں نے کہا کہ یا علی دل کر رہا ہے کہ آج انار کھاؤں۔ امام علی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے۔ عجیب بات یہ تھی کہ انار کا موسم بھی نہیں تھا، یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگا اور مولا علی باہر نکلے لانے کے لیے، لیکن موسم بھی نہیں ہے، اگر معجزہ کرنے پہ آئے تو کر لے، لیکن زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری جیسے ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے۔ تو امام علی علیہ السلام بازار میں گئے، ایک دکاندار سے پوچھا، انار ہیں؟ دکاندار نے کہا، نہیں یا علی انار کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کہاں ملیں گے؟ بہت ضرورت ہے۔ دکاندار نے کہا، ایک یہودی ہے جو سنا ہے کہ کچھ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھئے۔ امام علی علیہ السلام یہودی کے دروازے پر پہنچے، یہودی سے فرمایا، سنا ہے کہ آپ کے پاس انار ہیں۔ یہودی نے کہا، یا علی انار تو ہے لیکن ایک ہی ہے، اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہودی نے کہا، قیمت تو 2 درہم ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں دگنا دوں گا، جتنا مانگو دوں گا، لیکن یہ انار مجھے دو، کیونکہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا ہے جس نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ یہودی تھا با معرفت، اس نے انار مولا کو پیش کیا، یا علی آپ کہہ رہے ہیں تو لے لیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے اسے 4 درہم دیے۔ یہ یہودی ہوتے ہوئے انصاف کا حامل تھا، کہا، یا علی قیمت 2 درہم ہے، 2 ہی لوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ 2 درہم میری طرف سے اور یہ 2 درہم سیدہ کی طرف سے۔ یہودی نے سنا، 4 درہم رکھ لیے۔ امام علی علیہ السلام نے انار لیا اور چلنے لگے۔ رستے میں کسی فقیر کی آواز آئی، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اس آواز کو سنا اس فقیر کے پاس گئے۔ وہ فقیر آنکھوں سے نابینا ہے، نہ وہ مولا کو دیکھ سکتا ہے، اور جو چیز مولا کے ہاتھ میں ہے نہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں بہت بھوک لگی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بولو میں آپ کے لیے لاؤں، کھانا لاؤں، کیا لاؤں؟ تو نابینا فقیر کہتا ہے، آج دل کر رہا ہے انار کھاؤں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انار تو ہے میرے پاس، لیکن میرا ایک مریض ہے
جس نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگی ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کو میں آدھا کرتا ہوں، 2 حصے کرتا ہوں، ایک میں اپنے لیے لے جاتا ہوں اور آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے خود دانا دانا نکالا اور اس فقیر کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلایا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وقت رخصت ہے، آپ نے کھا لیا؟ فقیر کہتا ہے، اگر ہو سکے تو وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دیجئے۔ اب امام علی علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف سیدہ کو بول کے آیا ہوں، جو مانگو میں آپ کو دوں گا، اور اتنی محنت سے ایک انار ملا تھا۔ امام علی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ آدھا کھا لیا، آدھا میرے لیے چھوڑ دو، لیکن نہیں، یہ وہی ازواج مقدسہ ہیں کہ جن کے در سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اب خدا یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ فقیر ہے، اللہ کا روح معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فقیر تم سے خیرات مانگے، یہ مت سوچنا کہ وہ مانگ رہا ہے، اللہ تم سے مانگ رہا ہے، یہ پیغام خدا بندی ہے، پیغام خدا بندی ہے۔ تو اس فقیر نے کہا، وہ دوسرا آدھا بھی دے دیں۔ اب یہ امتحان امام علی علیہ السلام تھا، ایک طرف بیوی کی محبت، ایک طرف وہ سائل ہے جو خدا کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی محبت اور سیدہ کی محبت۔ امام علی علیہ السلام نے وہ آدھا انار بھی فقیر کو کھلا کے ثابت کیا کہ علی کے دل میں رب کی محبت زیادہ ہے۔ اب انار کھلا کے امام علی علیہ السلام گھر کی طرف جانے لگے، اسی سوچ میں کہ گھر جاؤں گا، سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے، کیا کہوں گا؟ امام علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ بی بی سیدہ ٹھیک ٹھاک ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے اور گھر کے کام میں مشغول ہیں۔ امام علی علیہ السلام تعجب سے پوچھتے ہیں، سیدہ آپ ٹھیک ہو گئی؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، ہاں یا علی، اللہ نے شفا دی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اور کیا دیکھتے ہیں، اس گھر کے صحن میں ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے جو اناروں سے بھری ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام تعجب سے پوچھتے ہیں، سیدہ اتنے انار کہاں سے آئے؟ بی بی سیدہ نے فرمایا، یا علی آپ نے تو بھیجے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، یا علی کچھ ہی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے انار کی پیٹی دی، میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو تو خدا 10 کر کے واپس دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فقیر کو ایک دیا، خدا نے جبرائیل کی صورت میں کئی انار بی بی سیدہ کے لیے بھیج دیے۔ لیکن ایک دوسرا نتیجہ جو اس واقعے میں خود بہترین نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے ہیں، فقیر مجھ سے خیرات مانگتا ہے، میں اسے 100 دے دیتا ہوں، یہ تو میں نے ثواب کمایا، اللہ کا وعدہ ہے میں ریٹرن کر کے 1000 دوں گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، ارادہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ جو 100 آپ نے دیا تھا وہ 100 میں شفا نہیں تھی، یعنی جو انار امام علی علیہ السلام نے 2 درہم دے کے خریدا تھا، وہ انار اگر بی بی سیدہ کھاتی کیا پتا شفا ملتی یا نہ ملتی، لیکن اس انار کے دینے کے بدلے میں جو 10 انار خدا نے بھیجے، ان اناروں میں شفا تھی کہ بی بی سیدہ نے کھایا اور انہیں شفا مل گئی۔ یعنی جب 100 کسی فقیر کو دیتے ہیں تو اس 100 میں شفا نہیں ہے، لیکن وہ جب آپ نے فقیر کو دیے، جب ریٹرن کر کے خدا نے 1000 دیے، اس 1000 سے گھر کے لیے جو بھی لوگ کھائیں گے، بچے کھائیں گے تو شفا ملے گی۔
یہ ہے سیرت اہل بیت، جس پہ چلنے سے جسم کو بھی شفا ملتی ہے اور روح کو بھی شفا ملتی ہے، اور روح کو بھی شفا ملتی ہے۔